مسیح خداوند میں آپ کو یسوع کے کفارے کے وسیلہ جو نئی زندگی ملی ہے، جو نیا انسان خدا نے آپ کی روح میں پیدا کیا ہے، اس کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم زبور 51 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کو 51 زبور انگلش میں کہتے ہیں، اور سنیے غور سے، یہ جو 51 زبور ہے یہ بہت فیمس ہے، لوگ اس کو بہت گاتے ہیں۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ تو خدا اپنے فضل اور اپنے رحم کے وسیلہ سے جب کسی شخص پر نگاہ کرتا ہے تو تبھی وہ معاف بھی ہو سکتا ہے، تبھی وہ خدا کی عدالت میں سرخرو ہو سکتا ہے، یا اسے خدا قبول کر سکتا ہے۔ تو اس زبور کی جو ایکچولی ہیڈ لائنز ہے وہ یہ ہے کہ یہ داؤد کا زبور ہے، اور یہ بتسبا کے ساتھ جب بدفعلی کی گئی، یہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی، اور ناتن نبی نے اس گناہ کو داؤد پر ظاہر کیا کہ تو نے خدا کی نظر میں یہ گناہ کیا ہے، اس سبب سے داؤد نے زبور کو لکھا۔ لیکن میں پہلی آیت سے شروع نہیں کروں گا جہاں پر وہ اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے اس کی 16ویں آیت پڑھوں گا، اور یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا، کیا قربانی دیتا، سختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ اس میں داؤد ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر قربانی دے کے میری جان چھٹ سکتی تو یہ میں قربانی دے دیتا، لیکن یہ میری قربانی دینے سے یہ میرا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں قربانی دے بھی سکتا ہوں لیکن میں دے نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تو خوش نہیں ہوگا اور اس سے میرا چھٹکارا بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی اپنی خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے جب وہ گر جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس موت کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے کسی بھی قربانی کا متمل نہیں رہتا، یا اس کو دینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے پھر ہوتا کیا ہے؟ لکھا شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ وہ قربانی جو بیل اور بچڑوں کی قربانی ہے، پھر وہ کام نہیں آتی، بلکہ پھر شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، ہیں؟ اس لیے خدا جب ایسی سچویشن میں کوئی انسان پھنس جاتا ہے تو وہ اس سے کس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ شکستہ روح، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا ان کے حضور میں آئے۔ اور یہی طریقہ داؤد نے اپنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہدیے اور نذرانے لے کے خدا کے حضور میں پہنچے، اس نے کہا نہیں، خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، کیونکہ میں نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اس لیے میرے اس گناہ کی سزا جو ہے وہ مجھے ضرور خدا دے گا، اس سے پہلے کہ خدا اور مزید ناراض ہو۔ اس نے خدا کے حضور میں اپنی خطا کو مان لیا، اور یہی میں آپ کے لیے آج ابھی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ خدا کی شفقت، اس کی محبت اور اس کی سچائی اور رحمت کے وسیلہ سے خدا کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے گناہ کو یا میری خطاؤں کو مٹا دے، اور میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، اور میرے گناہ سے مجھے کیا کر؟ پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے، جو پہلی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کسی انسان کو نہ دھوئیں، جب تک آپ کسی انسان کو پاک نہ کریں، جب تک آپ کسی انسان کو اس کی بدی سے نہ موڑیں، انسان اپنی بدی سے چھٹ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ اس نے بتائی ہے 5ویں آیت میں، اس نے کہا دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ میں نے بدی میں صورت پکڑی
اور میں نے گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا تو یہ جو گناہ کا تخم ہے وہ مجھے ہمیشہ گناہ میں گھیر کے لے آتا ہے، اور میں اس گناہ کے سبب سے تیرا باغی ہو جاتا ہوں۔ اس باطن میں جو ماں کے باطن سے ہی مجھے میرے تخم میں شامل ہے، اس کی وجہ سے میں ہمیشہ تیری بغاوت کرنے پر اتر جاتا ہوں، اور اس سبب سے میں گر بھی جاتا ہوں اور تیری نظروں میں بھی گر جاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے تیری شفقت کی یعنی تیری محبت کی ضرورت ہے، اور مجھے تیری رحمت اور تیری رحمت اور تیرے رحم کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بہت خوبصورت باتیں اس نے کی ہیں، لیکن ایک اور بڑی پیاری بات جو میں بائبل پڑھ رہا تھا تو مجھے ہائی لائٹ ہوئی ہے بائبل مقدس میں سے، اور وہ ہے 6 آیت، اور یہ میرے بہت ہی دل کے قریب جا کے مجھے لگی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو سنیں اور برکت پائیں، کیونکہ 6 آیت میں لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے۔ دیکھ تو باطن یعنی انر جو ہمارا ہے، جو ہمارا اندر کا انسان ہے، روحانی انسان ہے، روح والا انسان ہے، تو اس کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ یہ ہے ایکچولی نجات کی طرف بڑھنے والا قدم، کہ خدا ہمارے جب تک باطن میں کام نہیں کرے گا، جب تک خدا ہمارے باطن کی صحیح جانچ پڑتال کر کے اس کے اندر سے بدی کے اس عنصر کو نہیں نکالے گا، اس وقت تک ہم گناہ کی غلامی میں پڑے رہیں گے۔ اور داؤد اس بات کا زبور میں اظہار کرتا ہے کہ اے خداوند، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، تو اس لیے مجھے باطن میں ٹیچ کر، مجھے باطن میں سکھا، باطن میں میری رہنمائی کر، باطن میں مجھے دھو، اندر سے مجھے پاک کر، زوفے سے مجھے دھو، زوفے سے مجھے پاک کر۔ آگے سچائی کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، لکھا ہے زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ اندر کی صفائی کی بات کر رہا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی اوپر کی صفائی کی بڑی فکر میں رہتے ہیں، اپنے چہرے کو چمکا لیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، خوبصورت جو ہے وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہوئے سرخی، پاؤڈر، کریمیں، بہت کچھ ہم لگاتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے کے جو داغ دبے جھریاں وہ بند ہو جائیں یا وہ چھپ جائیں۔ لیکن سنیے، بائبل مقدس کی یہ خوبصورت ورس جب میں نے پڑھی، میرے دل کے قریب ہو گئی ہے یہ ورس، بہت میں نے اس ورس سے برکت پائی ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ داؤد اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے 6 آیت میں، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ یہ اس نے پیشن گوئی کر دی ہے۔ کون ہے جو باطن کو دھوئے گا اور پاک کرے گا؟ میں نے شروع میں دعا میں بتایا تھا، جب میں آپ کو سلام کر رہا تھا، میں نے کہا کہ وہ یسوع کا کفارہ ہے جس کے وسیلہ سب دھلتے اور پاک ہوتے ہیں۔ آج میں وہی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خوبصورت پیسج جو آج زبور 91 میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہم زبور کو بہت گایا ہے، لیکن کبھی اس کی گہری باتوں کی طرف ہم نے متوجہ ہو کر ان کو دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے داؤد اس گناہ میں سے نکلنے کے لیے خدا کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ مجھے زوفے سے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ خدا جب دھوتا ہے، خدا جب پاک کرتا ہے، تو انسان کی پاکیزگی تب ہی بحال ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے داؤد نے روح القدس کے وسیلہ یہاں پہ لکھی ہیں۔ پھر لکھا ہے مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، ہیں تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ خوشی اور خرمی کی خبر سنا کہ تو کب میرے ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے نیچے اترے گا اور مجھے دھوئے گا، مجھے پاک کرے گا۔ مجھے خوشی کی خبر سنا، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ واہ، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اسرن و مستقیم روح ڈال۔ کیا خوبصورت پیسج ہے۔ او ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
प्रेज द लॉर्ड। اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، بلکہ اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی پھر مجھے عنایت کر، مستحد روح سے مجھے سنبھال۔ ہالیلویا۔ دیکھیں، ہم جسم رکھتے ہیں، جسم میں ہم کئی دفعہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن روح تو مستحد ہے لیکن جسم کمزور۔ لیکن اس کمزور جسم کے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو ہماری فطرت اور ہماری انسانی رغبتوں کو اوپر غالب آیا ہے، اور وہ ہے برے کا لہو۔ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو نئے عہد نامے کی طرف لے کر چلوں، اور پھر میں پرانے عہد نامے کی آخری 19ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہ پھر آپ کی قربانی جو خداوند لے گا وہ قبول ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے دوسرا کرنتھیوں اور اس کا باب نمبر ہے 5 اور آیت نمبر 16 سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ نیا مخلوق یہ ہے وہ باطنی انسان جس کے لیے داؤد چلا رہا ہے کہ میرے اندر، میرے باطن میں وہ کام کر، مجھے سکھا، باطن میں میری لیڈ، اے خداوند کر، مجھے لیڈ کر روح القدس کے وسیلہ سے، تاکہ میں اندر سے تیری تڑپ اور تیری محبت سے بھر جاؤں۔ تب اے خداوند میں ایک مستحق روح جو اثر نو جو تو مجھ میں ڈالے گا، اس سبب سے میں جیتا رہوں گا، اور پھر اے خداوند میں تجھے پسند بھی آؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو گناہ جس میں مجھ سے ہو جاتے ہیں نا، یہ وہ گناہ ہیں جو میں ماں کے پیٹ ہی میں پڑنے کے وسیلہ سے جسم کی گندی فطرت میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ فطرت مجھے تیری محبت سے جب جدا کر دیتی ہے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ہمیں خوشخبری کیا مل رہی ہے؟ جو وہ دعا کرتا ہے اس کا جواب یہاں پر ہے، اور کیا لکھا ہے؟ اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو، ان کے گناہوں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ بس ہم مسیح کے ایلچی یعنی ایمبیسڈر ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس میں ہو کر خدا کی کیا ہو جائیں؟ راست بازی ہو جائیں۔ سنیے، جس کے لیے داؤد دعا کر رہا ہے نا، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے وہ کام کر دیا ہے۔ اور داؤد جو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے زوفے سے نہ دھوئے، تو اگر مجھے اپنے لہو سے نہ دھوئے تو میں دھل نہیں سکتا، میرے اندر پاک دل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے خدا نے اس کے اندر وہ پاک دل ڈال دیا، خدا نے اس کے اندر وہ روح بھی ڈال دیا جو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اثر نو مستقیم روح میرے اندر ڈال، پاک دل میرے اندر کر دے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ سارے کام ہو گئے ہیں۔ تو جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ کیونکہ خدا تیری قربانی سے خوش نہیں ورنہ میں دیتا، تو پھر اب قربانی جو دیتے ہیں، سنیے غور سے، وہ ہے 19ویں آیت۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا۔ کب خوش ہوگا؟
جب خدا کا بیٹا یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہو کر مجھے برے کے لہو سے دھو کر میرے اندر پاک دل کو پیدا کر کے اور پھر میرے اندر اثر نو مستقیم روح کو ڈال کر جب وہ میرے اندر ایک نیا انسان، میری باطنی انسانیت کی راہبری وہ خود اچھا چرواہا بن کر کرے گا، تو پھر سنیے خدا ہماری سختنی قربانیوں سے خوش ہوگا۔ پھر لکھا ہے وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ جب خداوند تیری صداقت کا سامان مہیا کرے گا، جب خداوند تیرے اندر پاک دل ڈال دے گا، جب خداوند تجھے برکت میں بلا لے گا، جب خداوند اپنے برے کے لہو سے زوفے سے تجھے دھو کر پاک اور صاف کر دے گا، اس وقت تو جب قربانی چڑھائے گا تو خدا تیری قربانی کو بھی قبول کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ سارا جلال، ساری عزت خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے، کیونکہ وہ ہے جو ہماری نجات کا چارہ کرتا ہے، وہ ہے جو ہماری ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ سے جوڑتا ہے، وہ ہے جو ہمارے بیابان کو دوبارہ سے شادمانی میں تبدیل کرتا ہے، وہ ہے جو ہمارے بیابان کو دوبارہ سے عدن میں تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اب یہ جو راست بازی یا صداقت خداوند نے ہمیں دی ہے، وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے باطن میں اس نے قائم کی ہے۔ اب لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے۔ یہی میں پیچھے پڑھ کے آیا ہوں، اب ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے، بلکہ خدا نے جو کام کیا ہے ہم اس کی حیثیت سے سب کو جانیں گے۔ اور وہ حیثیت ہماری کیا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، اور ہمارے واسطے یسوع مسیح کو گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا پورا جو وہ اس کی پوری قیمت ادا کرے، اور اسے قیمت ادا کر دی ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے اب ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم خدا کی راست بازی ہو گئے ہیں، اب آپ جو بھی قربانی چڑھائیں گے خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔ زبور 51 ہم نے بہت گایا ہے، آج اس کی تفسیر بھی ہم نے سنی ہے۔ میرا ایمان ہے آپ نے برکت پائیں گے، اور دوسروں کو بھی اس بات کے بارے میں بتائیں، اور یہ میسیج آگے ڈیلیور کریں تاکہ لوگ زبور 91 کی صحیح اہمیت کو جان سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے۔ بائے بائے۔